حتمی علامات دیکھیں، جو حتمی جہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے کہا نا وَمِنَ الْمَحْتُومِ، حتمی علامات یہ ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی علامت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ حتمی علامات آخری 6 ماہ سے، آخری 1 سال سے متعلق ہے۔ صرف ایک حدیث میں چھٹے امام علیہ السلام نے 50 علامات بتائی ہیں۔ ہر امام نے تفصیل سے علامات بیان فرمائی۔ علامات بہت زیادہ، سینکڑوں علامات ہیں۔ ہمارے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ 80% سے زیادہ، 80% سے زیادہ 80% جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، اگر لوگ سن رہے ہوں۔ 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن حتمی علامات آخری 1 سال سے متعلق ہیں، آخری برس کے علامات۔ اب وہ حتمی علامات کون سی میں جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من المحتوم 5 یا 6 علامات ہیں جسے حتمی علامات کہا جاتا ہے۔ حتمی سے مراد یعنی جب تک یہ علامات پوری نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ دوسری علامات جو ہیں اس کے بعد یہ معلوم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ امام نے فرمایا کہ خواتین کی جو ہیں حکومتیں بڑھ جائیں گی، حکومت یعنی حاکم حکمران خواتین زیادہ ہوں گی۔ اچھا مولا سے کتنے سے بعد مولا کا ظہور ہوگا یہ نہیں بتایا۔ اب یہ حکومتیں کتنے عرصے رہیں گی؟ 20ویں صدی سے پہلے، گزشتہ جو صدی گزری ہے قرن 20 جسے کہتے ہیں، 20ویں صدی 20 سینچری سے پہلے دنیا میں کبھی بھی فیمیل پرائم منسٹر نہیں رہی تھی، صرف ملکہ ہوتی تھی، یعنی کوئنز رہی ہیں لیکن پرائم منسٹر نہیں رہی کبھی بھی۔ سب سے پہلے دنیا کے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے مدرا نائکا کو، سری لنکا کی، اس کے بعد پھر ایک لائن لگی، پھر اندرا گاندھی، پھر مارگریٹ تھیچر، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے، تو میں لسٹ نہیں بتا سکتا کتنے بھی لسٹ ہے، ابھی بھی بہت سے ملکوں میں ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ بے انتہا حکمران خواتین ہوں گی۔ موسم میں تبدیلی آئے گی، جسے آپ لوگ بہت سے لوگ بحث کر رہے ہیں کہ جو امام نے کہا نا موسم میں تبدیلی، یعنی کلائمیٹ چینج جسے کہتے ہیں انگلش میں، یعنی یہ جو موسم میں تبدیلی آ رہی ہے بہت تیزی سے آئے گی، بہت زیادہ تبدیل تغیر آ جائے گا۔ تو ایسی بہت زیادہ علامات ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے بعد معلوم نہیں کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا، لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جو آخری 1 سال کی علامات ہیں۔ مثلا رجب کا مہینہ ہوگا جب 3 قیام ہوں گے، سفیانی، ابو سفیان کے نسل سے ہوگا، کردار اس کا بنو امیہ والا ہوگا، شیعوں کا سخت دشمن ہوگا، بالکل بے رحم ہوگا، سینے چاک کر کے کلیجہ نکال لیا کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں۔ یہ کہاں سے آئے گا مولا؟ تو کہا کہ شام میں وادی یابس سے دمشق کے نزدیک، حلب کے نزدیک ایک بستی ہوگی، وہاں سے قیام کرے گا 7 افراد کے ساتھ، سرخ پرچم ہوں گے اس کے۔ یہ حتمی علامات میں سے، حتمی علامات جلدی جو گنوا رہا ہوں آپ کو، وقت اس میں نکل نہ جائے۔ حتمی علامات میں سے پہلی علامت سفیانی کا خروج۔ سفیانی برا ہے، لمبی داڑھی ہوگی اس کی اور بہت سخت دل ہوگا، اس کی فوج ہوگی، یعنی جو سفیانی ہوں گے بنو امیہ کے ماننے والے یا وہابی، جو بھی آپ نام دیں۔ ائمہ کے زمانے میں لفظ وہابی استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ بات کی جہاں ہے سب تقریباً 150 سال پہلے کی، یا اب انہوں نے پھر اپنا نام بدل لیا، وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہی نہیں ہیں، اب سلفی کہتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں انہیں تکفیری۔ تکفیری یعنی جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھے، تو تکفیری، ان میں بھی وہابیوں میں بھی اب کئی کیٹیگریز ہیں، کئی فرقے بن چکے ہیں، تو تکفیری جو ہیں وہ بہرحال سب سے جو بدترین کہہ لیں، بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے سفیانی، یہ معاویہ کے ماننے والے زیادہ۔ یہ ایک حتمی علامات میں سے ان کا آنا۔ طالبان، بہت سے لوگ کہتے تھے یہ ابھی سفیانی ہے، نہیں، پھر ابھی یہ داعش شاید یہ سفیانی ہے، نہیں، ایک ہی سال، ایک ہی مہینے میں، رجب کے مہینے میں ایک ہی دن 3 قیام ہوں گے، سفیانی کا، یمانی کا، خراسانی کا۔ یمانی اچھا ہے، خراسانی اچھا ہے، سفیانی برا ہے، یہ ایک ہی سال آئیں گے، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن، تو اس لیے داعش سفیانی نہیں ہے۔ تو اب یہ انسان لوگ اتنے کالا پرچم آیا ہے، وہ یہ علامات ہے، علامات تو کئی بتائی ہیں، لیکن وہ جو آخری یعنی ظہور سے پہلے بالکل فائنل ایئر میں جو ہوگا آخری سال، وہ سفیانی قیام ہے۔ لیکن اسی سال یمن سے یمانی آئے گا، شیخ شعیب بن صالح، ان کی موومنٹ، ان کی تحریک، ان کی نہضت چھپی ہوئی ہوگی، وہ بہت اہم ہے، مہم ترین جو آدمی ہے وہ یمن سے ہوگا، ان کی موومنٹ چھپی ہوئی ہوگی، وہ امام کا واقعی سب سے قریبی ترین آدمی ہوگا۔ اور خراسان سے ایک سید آئیں گے، حسنی ہوں گے، جن کا سر نیم طباطبائی ہوگا، جیسے حسنی سید ہوں گے، مشہد مقدس سے قیام کریں گے، تو ان کی تحریک نون ہوگی، ان کا سیاہ پرچم ہوگا،
وہ جو آج طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پرچم کالے ہیں، امام کالے ہیں، وہ ہم خراسان، پھر وہ لکھ دیتے ہیں بریکٹس میں افغانستان ہم لوگ ہیں. نہیں، وہ طالبان نہیں ہوں گے، وہ امام کے ماننے والے ہوں گے، وہ شیعہ حیدر کرار میں سے ہوں گے. جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہوں وہ نہیں ہوں گے، امام کے اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے. آسمانی ندا بلند ہوگی ماہ رمضان میں شب قدر میں، یہ حتمی علامات میں سے. جو بھی سنے گا اس کو شب قدر میں معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ امام آنے والے ہیں، یہ آخری شب قدر ہوگی ظہور سے پہلے. یہ حتمی علامات میں سے. خسف بیدا، بیدا ایک جگہ کا نام، بے یہ دال الف بیدا، مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک بستی ہے، اس کا ایک نام ہے بیدا. وہاں پہ زمین دھنس جائے گی، جسے لینڈ سلائڈ کہتے ہیں. جیسے زمین، ایک فوج چلے گی جو روضہ رسول کی توہین کر کے مکے جا رہے ہوں گے کہ ہم جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، اللہ امام کی توہین کریں گے، امام کو قتل کریں گے. جیسے بھی آپ کو پتا نا، ابھی ایک جی ماشاءاللہ آل سعود میں کسی آدمی نے کہا کہ امام مہدی ظہور کریں گے، اور اس نے کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، سارے ایرانی انتظار نہیں کر رہے ہیں، صرف شیعہ انتظار کر رہے ہیں، اور شیعہ پوری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں. جہاں جہاں شیعہ ہے وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، یعنی اس نے خود ہی بتا دیا کہ سفیانی وہ خود ہی ہے. دجال کی نسل نہیں، سفیانی کی نسل. قتل نفس زکیہ، ایک سید ہوں گے، جوان ہوں گے، حج پہ جائیں گے، بین رکن والمقام، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کا مرڈر ہوگا، ان کا قتل ہوگا، ان کو شہید کر دیا جائے گا. یہ حتمی علامات میں سے. ان کی شہادت کے 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن. یہ ہیں حتمی علامات. تو اب یہ حتمی علامات میں سے کوئی علامت پوری نہیں ہوئی ہے.